آدم زاد اور جن زادی کی محبت بری کہانی۔ اس کہانی کا حرف با حرف سچا ہے۔ میں بھی آپ لوگوں کی طرح بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتا تھا، حالانکہ قرآن میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ جنوں کا وجود ہے۔ سورۃ رحمان میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری آپ بیتی سنیے، پھر فیصلہ کر لیں۔ میرا نام حفیظ ہے اور میرا تعلق ایک ایسے گاؤں سے ہے جہاں ہریالی اور سبزہ آنکھوں کو ہمیشہ تر رکھتا ہے۔ ہم کل 11 بہن بھائی ہیں۔ میرے ابا نے 2 شادیاں کی تھی۔ میری امی ان کی دوسری بیوی ہے۔ میری امی سے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ مجھ سے بڑا عباس جو کہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے، اور سب سے چھوٹا رضا ہے۔ میری 2 بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، تیسری ابھی چھوٹی ہے، جبکہ بڑی اماں سے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ تینوں بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ 2 بیٹے شہزاد اور لطیف ابھی کنوارے تھے۔ شہزاد ہم بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں اور ان کی بھی شادی ہو چکی تھی، وہ ڈاکٹر ہیں۔ ہمارا گھر کہنے کو الگ تھا، مگر ہمارے گھر کا صحن ختم ہوتے ہی بڑی اماں کا گھر شروع ہو جاتا تھا۔ گھر کے بائیں جانب مویشیوں کا باڑا اور دائیں جانب ایک چھوٹی سی نہر بہتی تھی۔ ہم سب بہن بھائیوں میں بہت پیار اور محبت ہے۔ دونوں ماؤں کے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ سارا گاؤں ہمارے گھر کی مثال دیا کرتا۔ میں اور عباس بھائی دونوں بے روزگار ہیں۔ عباس بھائی کی بیوی ٹیچر ہے، اس لیے ان کا تو خرچ نکل آتا ہے، مگر مجھے امی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ میں نے انٹر کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور آرمی میں اپلائی کیا، لیکن وہاں سے بھی مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا اور میری فوجی بننے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ میں سارا دن خالی پھرتا تھا۔ شہزاد بھائی سے میرا یوں بیکار پھرنا دیکھا نہ گیا اور انہوں نے مجھے میل نرسنگ میں داخلہ دلوا دیا۔ بھائی صبح کو شہر میں سرکاری ہسپتال میں ڈیوٹی دیتے اور شام کو گاؤں میں ہی کلینک کھول کر رکھا تھا۔ میں نے بھی کورس پورا کر کے کلینک پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ بھائی کی غیر موجودگی میں لوگوں کو دوائیں دیتا، کسی کا بی پی چیک کرنا، کسی کا بخار۔ بھائی نے تھوڑا بہت مجھے سمجھا دیا تھا۔ انہی دنوں ملیریا کا بخار کسی وبا کی طرح گاؤں میں پھیلا ہوا تھا۔ بارشیں زیادہ ہونے سے گندا پانی جگہ جگہ جمع ہو گیا تھا اور مچھر بھی بڑھ گئے تھے۔ میں سارا دن مصروف رہتا تھا۔ گھر میں سودا سلف ختم ہو گیا تھا۔ عباس بھائی کسی کام کے سلسلے میں دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ رضا بہت چھوٹا تھا، ویسے بھی سودا لانے کی ذمہ داری میری تھی، مگر میں مصروفیت کی وجہ سے گھر نہ جا سکا تھا۔ گھر پہنچا تو ابا کہنے لگے، ذرا بھی احساس ذمہ داری نہیں ہے تم میں، سارا دن آوارہ گردی کرتے پھرتے ہو۔ ابا نے حسب عادت غصے سے کہا۔ میں اس وقت تھکا ہوا گھر پہنچا تھا کہ یہ آفت آن پڑی۔ ابا کے اس انداز پر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں سارا دن کلینک پہ کام کرتا ہوں، شام کو تھک جاتا ہوں، ایک میں ہی رہ گیا ہوں اس گھر میں۔ آخر میں بھی انسان ہوں، کوئی مشین نہیں۔ ٹھیک ہے بے روزگار ہوں، لیکن اپنا خرچ میں نکال ہی لیتا ہوں۔ میں غصے میں نہ جانے کیا کچھ بکتا گیا۔ ابا بھی برداشت نہ کرنے والے تھے، سو ہمارے درمیان اچھی خاصی لڑائی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ جھگڑا مزید بڑھتا، امی نے بیچ بچاؤ کروا دیا۔ میں غصے سے باہر نکل گیا۔ مجھے جب بھی غصہ آتا میں کمرہ بند ہو جاتا اور کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ شہزاد بھائی کو پتہ چلا تو وہ منانے کے لیے آگے۔ میں ہرگز گھر نہیں جاؤں گا، ابا مجھے نکما سمجھتے ہیں۔ میں نے ناراض ہو کر کہا، اوہو حفیظ، تم بھی بچوں کی طرح ہو۔ ابا میاں کے مزاج سے تو تم اچھی طرح واقف ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنے لگتے ہیں۔ ارے میں 4 بچوں کا باپ ہوں، کبھی انہوں نے مجھے بخشا ہے؟ ذرا سی بات پہ ڈانٹتے ہیں۔ دیکھو حفیظ، ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو انہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کے بچے انہیں اکیلا چھوڑ نہ دیں، اس لیے وہ ذرا سی بات پہ غصہ کرتے ہیں۔ پھر چھوٹی امی کے بارے میں تو سوچو، انہیں تمہاری کتنی فکر ہوتی ہے۔ تم نے کھانا نہیں کھایا تو انہوں نے بھی نہیں کھایا۔ بھائی کے کہنے پر میں نے چند نوالے زہر مار کیے، لیکن گھر جا کر سونے کے لیے میں نے صاف انکار کر دیا۔ بھائی نے کلینک میں ہی میرا بستر سیٹ کر دیا۔ یوں زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی۔ میں گھر جاتا، جو کام میرے ذمہ ہوتا اسے پورا کر کے کھانا کھا کر واپس آ جاتا۔ کھانا بھی میں امی اور بھائیوں کے اصرار پر کھاتا تھا۔ اس دن کے بعد ابا سے بات چیت کرنا بند کر دی تھی۔ میرا معمول تھا کہ روز صبح کو نہانے کے لیے بڑی نہر پر جاتا تھا، حالانکہ ایک چھوٹی سی نہر تو ہمارے کلینک کے بہت نزدیک بہتی تھی۔ اس دن بھی میں حسب عادت نہا کر آ رہا تھا کہ اچانک کسی نے مجھے کنکر مارا۔ میں چونک کر پیچھے مڑا تو کوئی بھی مجھے نظر نہیں آیا۔
میں نے سمجھا کہ شاید کسی نے شرارت کی ہوگی اور چھپ گیا ہوگا مجھے ڈرانے کے لیے، کیونکہ نہر پہ کسی کو اگر جانا ہوتا تو وہ قبرستان سے گزر کر جاتا تھا۔ نہر کے پاس ہی ایک بزرگ درویش کا مزار تھا۔ برسی کے دنوں میں خیرات کی جاتی تھی، بہت سارے لوگ آتے تھے، ورنہ تو یہ جگہ ویران اور سنسان تھی اور کسی کو بھی بآسانی ڈرایا جا سکتا تھا۔ مگر میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ مجھے جنوں بھوتوں پہ یقین نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے چھم چھم کی آواز سنائی تھی۔ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی، مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر سر کو ایک طرف جھٹک دیا، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا۔ نہر سے کلینک کا یہ راستہ میں نے کیسے طے کیا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ سارا دن پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر پھرتا رہا، لیکن میں نے اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ سب میرا مذاق اڑاتے، مگر اس دن تو پانی سر کے اوپر سے گزر گیا۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور میں تالاب کے کنارے کھڑا خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک کسی کی ہنسی کی مترنم آواز آئی اور میرا سحر ٹوٹ گیا۔ ہنسی کے ساتھ ساتھ پائل کی جھنکار کی آواز بھی شامل تھی۔ ہنسی اور پائل کی چھم چھم کی آوازیں میرے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی اور میں چکرا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ سب لوگ متفکر نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھ پہ نقاہت طاری تھی۔ میں کوشش کے باوجود بھی کچھ بول نہ پایا۔ شہزاد بھائی نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نیند کا انجیکشن لگا کر سلا دیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو حشاش بشاش محسوس کیا۔ تینوں بھائی میرے پاس ہی سوئے تھے۔ کتنی محبت کرتے ہیں یہ سب مجھ سے، میں نے سوچتے ہوئے ان تینوں پہ نظر ڈالی تو میرے اندر بے انتہا پیار امڈ آیا۔ باہر نکلا تو امی جو ابا کو چائے دے کر آ رہی تھی مجھے دیکھ کر خوش ہو اٹھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ امی نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہوں، میں نے مسکرا کر امی سے کہا اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے نہر پہ چلا گیا۔ واپس آیا تو اماں میرے لیے چائے لے آئی۔ اب بڑی نہر پر جانے کی بجائے میں گھر پر ہی نہانے لگا تھا۔ میں نہا کر واپس آیا تو سب اٹھ گئے تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے سب آرام سے سو رہے تھے۔ ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ شہزاد بھائی اور میں کلینک پر چلے گئے۔ سب نے منع کیا مگر میں نہیں مانا۔ میں تو کسی طرح بھی ان واقعات کو بھولنا چاہتا تھا۔ دن بھر مصروف رہا۔ رات کو بھائی واپس جا رہے تھے کہ جاتے جاتے رک گئے اور انہوں نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں اتنے اداس ہو اور کھوئے کھوئے سے رہتے ہو؟ ذرا سی بات پر چونک جاتے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، میں تو ٹھیک ہوں، میں نے جبرن مسکرا کر کہا۔ دل تو چاہتا تھا کہ سب کچھ سچ سچ بتا دوں، مگر بھائی یقین نہیں کریں گے۔ یہ سوچ کر میں خاموش رہا۔ دیکھو، مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم شدید ڈپریشن کی وجہ سے بے ہوش ہوئے تھے۔ بھائی نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ وہ بھائی، آپ کو تو معلوم ہے کہ میری ابا سے لڑائی ہو گئی ہے، اس لیے میں تھوڑا پریشان رہتا ہوں، دوسری تو کوئی بات نہیں۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ بھائی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا چاہا، مگر میں نظریں چرا گیا۔ بھائی خاموشی سے چلے گئے، لیکن میں ساری رات نہ سو سکا۔ اتنے مہربان اور شفیق بھائی سے جھوٹ بول کر میں خود کو بہت ہی چھوٹا انسان محسوس کر رہا تھا۔ اگلے 2 دن خیریت سے گزر گئے، نہ میں باہر نکلا نہ ہی کوئی واقعہ رونما ہوا۔ تیسرے دن اچانک بھائی کے بہت پرانے دوست آبد علی ان سے ملنے کے لیے آ گئے۔ ان کا کچھ دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا۔ بھائی نے مجھے گھر جا کر سونے کو کہا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ بھائی مہمان کو کہیں اور سلا دے، مگر بھائی نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے اس بے وقت آئے مہمان کو کوسا، جن کی وجہ سے میری خودداری پہ حرف آنے والا تھا۔ گھر پہنچا تو میرے سونے کے لیے پلاننگ چل رہی تھی۔ شاید بھائی نے انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ میرے سونے کو لے کر اچھا خاصا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ ہمارا گھر صرف 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ 2 کمرے آپس میں جڑے ہوئے تھے، جبکہ تیسرا ان سے علیحدہ بنایا گیا تھا، جس میں امی اور بچے سوتے تھے۔ 2 کمروں میں سے ایک کمرہ ابا کی کسٹڈی میں تھا، دوسرا بھائی اور بھابھی کے حوالے تھا۔ بھابھی اس میں شاذ و نادر ہی سوتی۔ چند ڈرونے خوابوں کی وجہ سے بھابھی نے اس کمرے میں سونا چھوڑ دیا تھا، اس لیے اس کمرے میں ہمارا رشتہ دار صابر سوتا تھا، جو کہ میری طرح گھر والوں سے لڑ کر آیا تھا۔ بہرحال یہ فیصلہ طے پایا کہ صابر شیر کے منہ میں یعنی ابا کے کمرے میں سوئے گا اور میں ان کی جگہ پر۔ عباس بھائی، بھابھی اور بچے باہر برآمدے میں سوئیں گے۔ اپنے نئے بستر پہ مجھے کافی دیر کے بعد ہی نیند آئی۔ کچھ بد شکل لوگ آگ کے چاروں طرف ناچ رہے تھے اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔
ایک آدمی موٹی سی چھری لیے میری طرف آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میری گردن کٹتی میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ اف میرے خدایا، کتنا بھیانک خواب تھا۔ باہر کسی نے زور سے دروازہ پیٹا، مگر مجھ میں چلنے کی سکت نہیں تھی۔ کون ہے؟ میں نے اپنی ساری ہمت جٹا کر بمشکل پوچھا۔ میں ہوں عباس۔ کیا ہوا؟ اتنی زور سے کیوں چیخے؟ عباس بھائی کی آواز سن کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ نہیں بھائی، خواب میں ڈر گیا تھا، آپ جا کر سو جائیے، میں نے عباس بھائی کو مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ یہ شکر تھا کہ سونے سے پہلے امی نے پانی کا جگ میرے سرہانے پڑی میز پر رکھ دیا تھا۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا۔ اب نیند کس کافر کو آئی تھی؟ باقی رات میں نے آنکھوں میں ہی کاٹ دی۔ صبح کو جاگنے کے باوجود اٹھ نہ سکا۔ جسم کسی بٹی کی مند چل رہا تھا اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ امی جب چائے دینے کے لیے آئی تو میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ انہوں نے فوراً رضا کو بھیج کر شہزاد بھائی کو بلوا لیا۔ وہ سو رہے تھے مگر میری خراب طبیعت کا سن کر فوراً آگے۔ کیا ہوا ہے حفیظ کو؟ شہزاد بھائی نے اندر آنے سے پہلے پوچھا۔ امی نے انہیں بتایا کہ مجھے بہت تیز بخار ہے۔ بھائی نے تھرمامیٹر ڈال کر چیک کیا تو بخار نہیں تھا۔ بھائی شہزاد حیران ہو گئے۔ بھائی کب گئے کب آئے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، کیونکہ مجھ پر غنودگی طاری تھی۔ یہ ساری باتیں مجھے رضا نے بتائی۔ میرے ہوش میں آنے کے بعد بھابھی آئی۔ انہوں نے اسکول سے چھٹی کی تھی۔ عباس بتا رہے تھے کہ تو نے کوئی ڈرونا خواب دیکھا تھا؟ بھابھی نے آہستہ اور ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، خواب تو اتنا ڈرنے والا نہیں تھا، بس میں ہی کچھ زیادہ ڈر گیا تھا۔ میں نے زبردستی ہنس کر ان کو ٹالنے کی کوشش کی۔ بھابھی سمجھ گئی کہ میں بتانا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے بھائی، تم نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، مگر میں سمجھی تم نے بھی وہی خواب دیکھا ہوگا جو میں مسلسل 4 سالوں تک دیکھتی رہی ہوں۔ بھابھی کے لہجے میں خوف واضح طور پر نمایاں تھا۔ کیا خواب؟ میں چونک گیا۔ بھابھی نے جو خواب مجھے سنایا، اسے سن کر میرے پسینے چھوٹنے لگے، کیونکہ میرا اور بھابھی کا خواب مشترکہ تھا۔ بھائی کوئی مانے نہ مانے، یہ کمرہ اسیب زدہ ہے، بھابھی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اگر یہ کمرہ واقعی میں اسیب زدہ ہے تو پھر صابر اور عباس بھائی کو یہ خواب وغیرہ کیوں نظر نہیں آتے؟ میں نے بھابھی کو مطمئن کرنا چاہا۔ وہ سب میں نہیں جانتی، ہو سکتا ہے ان کو بھی نظر آتا ہو، مگر وہ بتانا نہ چاہتے ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں کچھ ہے ضرور۔ بھابھی نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ اوہو بھابھی، تم عورتوں کو تو ذرا سی بات پر وہم ہونے لگتا ہے۔ مجھے بھابھی کی باتوں سے کوفت ہونے لگی تھی۔ میرا تو پہلے ہی بہت برا حال تھا، اوپر سے بھابھی کی باتوں نے مجھے مزید خوفزدہ کر دیا۔ بھابھی خفا ہو کر چلی گئی، مگر میں ان واقعات کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔ وہ 14ویں کی رات تھی، چاندنی اپنے عروج پر تھی۔ پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ پانی پینے کے لیے دیکھا تو جگ خالی پڑا تھا۔ امی شاید رکھنا بھول گئی تھی۔ مجھے امی پہ بے حد غصہ آیا، لیکن دوسرے پل اپنے خیال پر نادم ہونے لگا۔ امی دن بھر کام کرتی ہیں، رات کو تھک جاتی ہیں، گڑھے سے جا کر پانی پی آؤں گا تو کون سا دبلا ہو جاؤں گا، یہ سوچ کر ہی میں باہر نکل آیا۔ چاند کی مستی نے مجھے ایک خوبصورت احساس سے روشناس کرایا۔ میں گھڑے میں سے پانی نکال کر مڑا تو جیسے ساکت ہو کر رہ گیا۔ ایک خوبصورت دوشیزہ سرخ جوڑے میں ملبوس کھڑی تھی۔ میں نے بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی، مگر اس کا حسن تو چاند کو بھی شرمانے لگا تھا۔ میں اسے بڑے اشتیاق سے دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بڑی اماں کے گھر کے قریب مسجد کی جھاڑیوں کی طرف جانے لگی۔ ارے بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ اس آواز سے میرا سحر جیسے ٹوٹ گیا۔ میں چونک کر پیچھے مڑا۔ کہاں جا رہے تھے؟ بھابھی نے اپنا سوال دہرایا۔ میں نے آگے دیکھا تو وہ نہیں تھی۔ اتنی جلدی وہ کہاں جا سکتی ہے؟ بھابھی، وہ لڑکی کون تھی؟ میں ہڑبڑا سا گیا۔ کون سی لڑکی؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ بھابھی نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہوں۔ آپ اتنی رات کو کیا کر رہی تھی؟ میں نے انہیں ٹالنے کے لیے پوچھا۔ پیاس لگی تھی سو آنکھ کھل گئی، پانی پی کر سونے جا رہی تھی۔ کیا آپ کو جھاڑیوں کی طرف جاتے دیکھا، اس لیے آواز دے کر روک لیا۔ بھابھی نے سادگی سے وضاحت کی تھی، مگر الفاظ اور ان کا انداز کافی معنی خیز تھا۔ میں نے ان سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور پانی پی کر سو گیا۔ صبح کو اٹھا تو کلینک پر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ بھائی کی مدد سے ہلکے پھلکے مریضوں کو میں خود ہی دوائی دے دیتا۔ دن بھر مصروف رہا۔ رات کو کھانے کے لیے بھی بمشکل وقت ملا۔ گھر آیا تو میری پسندیدہ ڈش مرغ پلاؤ بنایا گیا تھا۔ پلاؤ میں بڑے شوق سے کھاتا تھا۔
بھابھی نے پلیٹ بھر کر میرے سامنے رکھی اور خود پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ بھابھی کے جاتے ہی جو کچھ میرے ساتھ ہوا، اس واقعے نے میرے اعصاب شل کر دیے۔ پلیٹ میں سے چاول غائب ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی آئی تو خالی پلیٹ دے کر حیران ہو گئی۔ واہ بھئی، اتنی جلدی پلیٹ چٹ کر کے، کہو تو اور لا دوں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی دوسری پلیٹ لے کر آئی۔ اس بار مجھے چاولوں کو صرف چھونا نصیب ہوا تھا۔ اب تیسری بار مانگتے ہوئے مجھے شرم آ رہی تھی، مگر پاپی پیٹ ساری خودداری، ساری شرم نست و نبود کر کے رکھ دیتا ہے۔ سو میں خالی پلیٹ اٹھائے باورچی خانے میں چلا گیا۔ عباس بھائی، بھابھی امی اور بچے وغیرہ چٹائی پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ میں کافی دیر تک شش و پنج میں کھڑا سوچتا رہا کہ کیسے مانگوں۔ کہتے ہیں کہ ماں سے کچھ نہیں چھپتا، سو امی نے پوچھ لیا، حفیظ بیٹے اور چاول چاہیے کیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امی چاول نکالنے لگی۔ حفیظ بھائی، تم کب سے اتنے پیٹو ہو گئے ہو؟ بھابھی نے مذاق سے کہا۔ ارے اب تم ہمارے کھانے پہ نظر رکھنے لگی ہو۔ عباس بھائی نے خفا ہو کر بھابھی کو ڈانٹ دیا۔ میرا جی بھی بیزار ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بھیا اور بھابھی میں ذرا بھی انبن ہو۔ بھابھی ناراض ہو کر کھانے پر سے اٹھ گئی۔ میں بھی کمرے میں آ کر سو گیا، مگر نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میری وجہ سے خواہ مخواہ بھیا اور بھابھی میں ناراضگی ہو گئی اور گھر میں بھی اچھی خاصی بے سکونی پیدا ہو گئی تھی۔ صبح کو جب اٹھا تو بے خوابی اور ڈپریشن کی وجہ سے طبیعت بوجھل سی محسوس ہوئی۔ میں کلینک پہ بھی نہیں گیا۔ بھابھی ڈیوٹی پر چلی گئی۔ میں ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکا۔ تبھی امی اندر آئی اور بولی، آج تم کلینک نہیں جا رہے تو میرا ایک کام کر دو۔ جی امی کہیے، رضا کو مدرسے داخل کروا دو، امی نے عاجزی سے کہا۔ میں حیران ہو گیا، پر کیوں امی؟ رضا کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ تم نے اور عباس نے پڑھ کر کون سے تیر مار دیے ہیں؟ نہ دین کے رہے نہ دنیا کے۔ کم سے کم رضا کو تو حافظ قرآن بنا کر اپنی عقبت سوار لوں۔ تم اور عباس تو دین سے غافل ہو، مگر رضا کو اپنا جیسا نہ بناؤ۔ امی نے مجھے اور عباس بھائی کو غافل کہہ کر چپ کروا دیا۔ اب اگر میں مزید بولتا تو امی ہم پر کفر کا دعویٰ کر دیتی۔ میں رضا کو لے کر شہر چلا گیا۔ وہ بہت ہی خوش تھا۔ میں اسے چھوڑ کر واپس آیا تو بہت تھک گیا۔ فریش ہونے کے لیے بڑی نہر پہ نہانے کے لیے چلا گیا۔ نہر پہ اکا دکا لوگ تھے۔ میں نے خوب تیراکی کی۔ واپسی پر سوچا کیوں نہ ایک چکر باغ کا لگا لوں۔ یہ سوچ کر میں باغ کی طرف چل پڑا۔ قبرستان کے پاس ہی ہمارا باغ تھا۔ میں باغ میں گھوم رہا تھا کہ اچانک میری نظر امرود کے پیڑ پر پڑی، جس سے کوئی لڑکی ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ کون ہے؟ میں نے کئی بار پوچھا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں بھی مارے تجسس کے اس کی طرف جانے لگا۔ اندھیرا ہونے والا تھا، مگر جب تک یہ نہ جان لیتا کہ یہ کون ہے، گھر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جیسے جیسے میں اس کے قریب پہنچا، ایک جانی پہچانی خوشبو نے میرا دل و دماغ معطر کر دیا۔ یہ خوشبو میں نے پہلے بھی محسوس کی تھی۔ ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ ایسی ہی خوشبو میں نے قبرستان میں محسوس کی تھی۔ ایسی ہی خوشبو اس لڑکی نے بھی لگائی تھی۔ مجھے وہ خوبصورت لڑکی یاد آ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر کھنکار کر گلا صاف کیا تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہو، مگر وہ نہیں پلٹی۔ تب میں مجبوراً اس کے سامنے آ گیا۔ ارے آپ تو وہی ہیں! مارے حیرت کے میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ معصومیت سے ہنسی، کتنی خوبصورت ہنسی تھی، قدرت کا ایک شاہکار تھی۔ وہ ہنستی ہوئی چلی گئی اور میں حیران کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ میں ہنستا مسکراتا گھر لوٹا۔ گھر میں خاموشی تھی، شاید بھیا اور بھابھی میں صلح نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بڑی کوششوں کے بعد بھیا اور بھابھی کو منا لیا۔ ہم سب مل کر کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے کہ خلاف دستور لطیف بھائی بھی آ گئے۔ ہم سب ان کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ کھانے کے بعد ہم بھائی کے کمرے میں آ کر بیٹھے۔ آج کل تم کہاں رہتے ہو؟ نظر ہی نہیں آتے ہو۔ عباس بھائی نے لطیف بھائی سے شکوہ کیا۔ کیا کروں، دوست کی شادی تھی، انتظام بھی مجھے ہی کو کرنا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی یہاں آ گیا ہوں۔